السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس شخصیت سے ملاقات کر رہے ہیں وہ سامنے ہیں ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب صاحب۔ آج ان سے وقت لیا ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ کیسے ہیں آپ؟ کیسی طبیعت ہے؟ طبیعت بہتر ہے پہلے سے، اللہ کا شکر ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی کتابوں کے ٹائٹل دیکھ کر اور ان کے نام پڑھ کر میں چونک گیا کہ آپ نے ایسے یونیک نام رکھے ہیں کہ جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے لاتا ہوں جی ناظرین کے۔ یہ مشرق کا موتی، حوروں کا مسکن، فرشتے کی FIR، اور ڈاکٹر صاحب کی آنے والی کتاب جو ہے وہ پرنٹنگ کے مراحل سے گزر رہی ہے، یہ پروف ریڈنگ ہو رہی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اینجل ان ہیل۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑے یونیک قسم کے نام آپ نے رکھے ہیں، یہ ارادی طور پہ آپ نے ایسا کیا ہے؟ نحمدہ نصلی علی رسول کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے اور میں اس کو کچھ زیادہ ایلیبوریٹ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جی گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی بھی نام بغیر معنی کے نہیں ہے اور بغیر وجہ کے نہیں ہے۔ جی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کیے دیتا ہوں۔ بالکل بالکل، اسی لیے تو آئے ہیں۔ میری سب سے پہلی کتاب فرشتے کی FIR، جی یہ ایک معصوم بچے پر ظلم و ستم کی کہانی ہے۔ جی تو لفظ فرشتہ میں نے سائمبولیکلی استعمال کیا ہے، جی اور FIR سے مراد یہ ہے جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، جب کسی کو کوئی بھی شکایت پیدا ہو تو وہ اپنی جو رپورٹ پیش کرتا ہے اس کو FIR کہتے ہیں۔ جی اور جو دوسری کتاب ہے مشرق کا موتی، حوروں کا مسکن، یہ میرا 79 میں ملک شام کا سفر نامہ ہے جی اور زیارتوں کی کہانی ہے۔ دنیا دمشق کو پرل آف ایسٹ کے نام سے جانتی ہے، جی مغربی دنیا بھی اور مشرقی دنیا بھی، جی اور انگلش میں ہم اس کو سیریا کہتے ہیں، عربی میں سوریا کہتے ہیں، جی اور اردو میں ملک شام کہتے ہیں۔ جی اسی طرح انگلش میں دماسکس کہیں گے اور اردو میں دمشق کہیں گے۔ جی دمشق دنیا اسلام کا 5000 سال پرانا شہر ہے، جی جہاں اسلام کا پرچم کبھی سرنگوں نہیں ہوا، جی اور میرے آبا و اجداد ہزاروں سال پہلے اسی ملک سے بغور شمشیر نکالے گئے۔ ماشاء اللہ۔ تو اس لیے میں نے اس نام کو بھی اسی اصطلاح میں استعمال کیا۔ جی اور یہ تو ہو گیا مشرق کا موتی۔ اب رہا حوروں کا مسکن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج ان کی جو ریس ہے، جی جو بلڈ ہے ان کا، وہ آج بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر میں فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے دیکھتا تھا تو میں جیم ہو جاتا تھا۔ تو حوروں کا مسکن میں نے اسی اصطلاح میں استعمال کیا ہے۔ بہت خوب۔ اسی طرح جو میری یہ آنے والی انگلش کی تیسری کتاب ہے اینجل ان ہیل، یہ انگلش ٹرانسلیشن ہے فرشتے کی FIR کا، اور وہ بچہ ایک فرشتہ ہوتا ہے، جی 4-5 سال کا بچہ بالکل مانند فرشتہ ہوتا ہے۔ تو اس پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے، تو وہ یہ بھی سائمبولیکلی میں نے استعمال کیا ہے کہ ایک بچے کو جہنم میں کیسے پھینکا گیا، دنیا کی جہنم میں۔ جی یہ دی ہیل نہیں ہے بلکہ ہیل ہے، تو دنیا کے جہنم میں کیسے ڈالا گیا۔ تو جو میری چوتھی کتاب ہے اس کا نام ہے قوم قوس قزح، واہ، جو کہ مے بی انشاءاللہ تعالی 1 month اور سو آ جائے گی مارکیٹ میں۔ قوم قوس قزح، اب آپ پوچھیں گے کہ وہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جی یہ میرا 10 افریقن کنٹریز کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ جی اس میں اس کی جو پنچ لائن ہے وہ میں نے رکھی ہے جہان حیرت میں سیاحت اور سوداگری۔ واہ، تو قوم قوس قزح سے یہاں مراد ہے ساؤتھ افریقہ کو دنیا دی رینبو نیشن کے نام سے جانتی ہے۔ ماشاء اللہ۔
اسی طرح ڈفرینٹ کنٹریز کے جو افریقن کنٹریز ہیں ان کا لوگ ان کو سائمبولیکلی ڈفرینٹ ناموں سے جانتے ہیں، جس کی تفصیل میں نے اس کتاب میں دے دی کہ پریفیس میں یعنی پیش لفظ میں دی ہے، جو کہ عرض مصنف کے نام سے میں نے لکھا ہے. تو اس لیے اس کا نام قوم قوس قزح رکھا گیا ہے. انگلش میں دنیا اس کو دی رینبو نیشن کے نام سے جانتی ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے. میری کسی کتاب کا جو نام ہے بغیر مطلب کے، بغیر تھیم کے، بغیر بیک گراؤنڈ کے نہیں ہوگا. تو آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا. جی ماشاءاللہ، وہ تو ناموں سے ہی ظاہر ہو رہا ہے جی، اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ذہنی وسعت عطا فرمائی ہے. اور ظاہر ہے جب ناموں میں معنویت ہے تو کتابوں میں بھی آپ نے بہت کچھ پڑھنے کو دیا. ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی برتھ، اپنی تعلیم اور اپنی جابز کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے. میرے جو زندگی کے حالات ہیں ان میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. جی. جب میں ہوش سنبھالا تو میں اپنے بڑے بھائی کے ظلم و ستم کا شکار ہوا. اچھا. اور پھر میرے والد چونکہ ایک پولیس آفیسر تھے، جہاں جہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا تھا وہ ہم لوگ بھی ساتھ جاتے تھے. جی. تو بہاول نگر میں میری تعلیم ہوئی، بہاولپور میں ہوئی، ایس بی ہائی اسکول میں ہوئی، ایس سی کالج میں ہوئی. ماشاءاللہ. اور میٹرک میں نے پرائیویٹ کیا تھا. اس کی میں نے تمام داستان اپنی پہلی کتاب فرشتے کی FIR میں لکھ دی ہے. اور پھر میں کچھ عرصہ کاروبار سے منسلک رہا. پھر میں بہاولپور سے لندن موٹر سائیکل پر چلا گیا. ماشاءاللہ. یہ کون سے سال کا بات؟ 1966. اور یہ جو مشرقہ موتی حوروں کا مسکن کتاب ہے، یہ میرا 1966 کا، اس میں دجلہ کی پری کے نام سے سفر نامہ ہے. وہ ایران عراق اور اس کا ایران عراق اور دبئی تک کا ہے. اس سے آگے میں ابھی لکھوں گا. تو شادی کا جھمیلا، شادی اور پھر بچوں کا ماشاءاللہ جھمیلا. میرے 10 بچے ہیں. جی ماشاءاللہ. اور تمام بچے پڑھے لکھے ہیں. کوئی PhD ہے، کوئی MPhil ہے، کوئی MA MSc سے کم جو بچہ ہو میں اس کی تعلیم کو نہیں مانتا. ماشاءاللہ. جی. تو اس طرح سے زندگی ہے. تو جو کچھ بھی زندگی کے ساتھ بیتتی رہی وہ میں نے تمام بلا کم و کاست ان کتابوں میں لکھ ڈالی، بیان کر دی ہے. تو یہ فرشتے کی FIR، فرشتہ آپ ہیں اس کتاب میں. فرشتہ وہ بچہ ہے، ہر وہ بچہ ہے جس کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مجھے بھی آپ اسی میں شمار کیجیے. جی. اور ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹریٹ ہیں، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، تو یہ آپ اس پہ ذرا تفصیلاً بتائیں گے میری جو سبجیکٹ اور کب؟ جی. میری جو PhD کی ڈگری ہے یہ ارن نہیں ہے، یہ آنریری ہے. آنریری. ماشاءاللہ. یہ آنریری ہے. پروفیسر ڈاکٹر انڈین بوش آف ہالینڈ ایک ہوتے تھے، اب تو وہ وفات پا چکے ہیں. میرے افریقہ قیام کے دوران ان سے میری ملاقات ہوئی، ان سے میری ڈسکشنز ہوئیں، اور میں ہالینڈ بھی ان کے پاس گیا. تو انہوں نے شارٹ تھیسس لکھنے کے لیے، میں چونکہ ان دنوں افریقہ میں بزنس کر رہا تھا، میرا بوٹسوانا ٹائفکسو بوٹسوانا پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ایک ادارہ تھا. جی. اچھی خاصی میری انویسٹمنٹ تھی. جی. تو انہوں نے کمرشل سائنس پر مجھے ایک شارٹ بریف تھیسس لکھنے کے لیے کہا. جی. جو میں نے ان کو 6 ماہ کے دوران سارا جو بھی میرے ایکسپیرینسز تھے، جو مارکیٹ کے لیٹسٹ حالات تھے، لکھ کر دیا. تو پھر انہوں نے مجھے یہ ڈگری کنفر اپون کی. یہ ڈگری کنفر اپون بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں کی گئی تھی. ماشاءاللہ. جی. اور ان کا ڈائریکٹر جنرل افریقہ یہاں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے ہمیں ظفر سکھیرا صاحب ان دنوں تھے یہاں وائس چانسلر. بلال سکھیرا صاحب. جی سوری بلال سکھیرا صاحب. اور اس میں جسٹس محمد شریف چودھری تھے، جسٹس نسیم چودھری تھے، اور سارے. تو یہ تمام پبلک اور تمام پروفیسر صاحبان کے سامنے اور ان کے دست سے مجھے یہ ڈگری عطا کی گئی تھی. ماشاءاللہ. اعزاز ہے جی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے دنیا دیکھی، بلکہ میں کہوں کہ آپ نے جو ہے کوئی ملک ہی شاید چھوڑا ہو.
آپ نے ان کے مقابلے میں اپنے وطن کو، پاکستان کو کیسا پایا؟ ویری بیوٹیفل کویشچن، میں اکثر کہتا ہوں اور کتابوں میں بھی، میں اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اچھا اپنا ملک لگتا ہے، اس کے بعد اپنا شہر بہاولپور لگتا ہے، ماشاء اللہ، اس کے بعد اپنا گھر لگتا ہے۔ ماشاء اللہ، میں جس دنیا کے جس کنٹری میں سیٹل ہونا چاہتا میں ہو سکتا تھا، آج بھی ہو سکتا ہوں۔ میرے 2 بچے کینیڈین نیشنل ہیں، میرا جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ بیلجیم نیشنل ہے، وہ ساؤتھ افریقن نیشنل بھی ہے، ماشاء اللہ، اور وہ اس وقت CEO ساؤدرن افریقہ ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ساؤدرن افریقہ۔ اور میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر مجھے اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا گھر اچھا لگتا ہے مجھے، اور اس پہ کوئی شرمندگی نہیں۔ آئی ایم ویری مچ پراؤڈ آن اٹ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاء اللہ بہت کچھ پڑھا ہے، اور آپ کی یہ لائبریری اس بات کی گواہی دے رہی ہے، آپ کے پاس کلیکشن بھی بہت اچھی ہے، اعلیٰ ہے۔ آپ نثر نگاروں میں سب سے زیادہ کسے لائک کرتے ہیں، کسے پسند کرتے ہیں؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ نہ میں کسی کو برا کہنا چاہتا ہوں، جی، نہ میں کسی سے متاثر ہوں، جی، اور نہ میں کسی کی ناراضگی مول لینا چاہتا ہوں، کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا، جی، اور میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ میرے خیالات کچھ اور ہیں۔ کچھ اور۔ تو شاعری بھی آپ نے پڑھی ہے؟ بہت کم، بہت کم پڑھی؟ جی، میں نے اپنے بچوں کے لیے 2-4 نظمیں کہی ہیں، جی، جی، اور میری جو دوسری کتاب ہے مشرق کا موتی حوروں کا مسکن، جی، اس میں بھی ایک مختصر سی نظم ہے، قبر سے فریاد، اور اس طرح سے وہ میں نے کوشش کی ہے۔ تو شاعری نہ میں نے بہت زیادہ پڑھی ہے، نہ میں نے لکھی ہے۔ میں شاعری سننے کا بہت شوقین ہوں، جی، اس کو سنتا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت صلاحیت بھی دی ہے سمجھنے کی، جی، جی، اسی طرح موسیقی کو بے انتہا سنتا ہوں، اور سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ماشاء اللہ، اس پر میں نے اپنی کتابوں میں تھوڑا بہت کومنٹس بھی دیے ہیں، تبصرہ بھی لکھا ہے، جی، اپنے خیالات بھی لکھے ہیں، جی، راگوں کے متعلق بھی کچھ روشنی ڈالی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو موسیقی پر ہی تھوڑی سی بات ہو جائے، موسیقاروں میں اور گلوکاروں میں آپ کو کون پسند ہیں، پرانے اور نئے؟ ڈیفینیٹلی میں نور جہاں کو پریفرنس دوں گا، جی، اور حمیرہ چنہ جی، ماشاء بڑی پکی سنگر ہیں، الاپ بھی خوب لگاتی ہیں، ان کے گلے کی مرکنیاں بھی خوب ہیں۔ دنیا میں اردو سنگروں میں سب سے زیادہ گلے کی مرکنیاں نور جہاں کے پاس تھیں، تو جتنی مرکنیاں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھیں، تمام کام کر رہی تھیں، اور بہت خوبصورت انداز میں کر رہی تھیں۔ اسی طرح حمیرہ چنہ، اور باقی جو میں نام لیے بغیر کہوں گا، ہم نے یہاں پر ایک بار محفل موسیقی ارینج کی، یہاں اپنے گھر میں، لان میں۔ کب کی بات ہے؟ تو بچوں کی شادیاں وادیاں تھیں، 2000 میں بھی کی تھی اور اس کے بعد بھی کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو جو سنگر تشریف لائیں وہ بڑا جی ریڈیو کی سنگر ہیں، یہ ٹیلی ویژن کی سنگر ہیں، جیسے یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور جب میں افریقہ میں تھا، ہم نے انڈیا سے پرمیلا گپتا کو بھی بلایا تھا، جس کا میں نے بڑا تفصیلی ذکر اپنے آنے والی کتاب قوم کوسے قضا میں کیا ہے، اور اس کے ساتھ دلیپ کمار کے چھوٹے بھائی احسان خان بھی آئے تھے، اچھا، ماشاء ان سے میری تھوڑی بہت دوستی بھی ہو گئی تھی۔ تو وہ جو سنگر تشریف لائیں وہ گانا وانا گاتی رہیں، ہم بیٹھے سنتے رہے۔ تو جہاں اس کے گلے سے الاپ گرا تو اس کا جو کی بورڈ والا تھا اور طبلے والا تھا، اس نے اس کی مدد کی، اور اس نے کی بورڈ والے نے اپنا شور مچایا، طبلے کی نے اپنی ٹھاپیں لگائیں، اور اس کو سپورٹ دے کے تو وہ اس نے وہ اٹھا لیا۔ میں سامنے بیٹھا تھا، تو میں نے جوتا اتار کے اس کی طرف پھینک دیا کہ یہ کام یہاں نہیں کرو، یہاں کوئی گدھے نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو اس کے باپ نے فوراً ہی ہاتھ باندھ دیا کہ جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ہے۔ تو رفیع ڈیفینیٹلی میل سنگر میں، اور ہمارے پاکستان کے جتنے بھی میل سنگر ہیں ان میں سے مسعود رانا ہے، مرحوم اللہ جنت نصیب کرے، اور احمد رشدی تھے، وہ اپنے اپنے انداز میں سارے، اخلاق احمد تھے، جی، جی، تو اور جو فوک سنگرز ہیں ان میں منصور ملنگی ہیں،
تو یہ سارے لوگ جتنا تھوڑا بہت نالج ہے میرا اس کے تحت. جی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے جو سنگر ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, وہ بھی بہت اچھے ہیں. میں تو اپنے پور نالج کے تحت بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ہمیں جو ہے کچھ سنائیے تو آپ نہیں کر سکیں گے؟ نہیں میں سنا نہیں سکتا, میں سن سکتا ہوں. ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب بڑی شاعری ہمارے ہاں ہے. اردو زبان جو ہے وہ تقریباً 250 سال سے ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ شاعر دے رہی ہے, تو کوئی ایک تو آپ کو پسند ہوگا. میں اس بات کا جواب آپ کو دے چکا ہوں. جی گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی شاعر, چھوٹا یا بڑا یا اناڑی, جی دل جلا, کسی وقت بھی کوئی بھی بہت ظالم شعر کہہ سکتا ہے. اینی باڈی, کوئی بھی. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا. جی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بات ہوئی تو کہنے لگے کہ اب تو صحت اجازت نہیں دیتی اور یہ حال ہے, اور کچھ اپنی یاد رفتہ کو کرتے رہے. تو وہ کہنے لگے دیکھنا در دل پر کس نے دستک دی ہے, دیکھنا در دل پر کس نے دستک دی ہے, محبت اگر ہو تو کہنا صاحب وفات پا گئے. تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. میرے کارڈیالوجسٹ نے مجھ سے پوچھا ڈیورنگ ایگزامینیشن آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نہ میں سگریٹ پیتا ہوں اور نہ ہی سگریٹ پینے والا میرے پاس بیٹھ سکتا ہے. ویسے رات کے کسی حصے میں جب میرا دل جلتا ہے تو کمرے میں دھواں ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ ہنسنے لگ گئے. اور تو یہ تو آمد کی بات ہے, دل جلے کی بات ہے, تردد کی بات ہے. تو کوئی کسی کو بھی آپ ادنا خیال نہ کریں, کوئی بھی کسی وقت بھی کچھ بھی کمال کر سکتا ہے. بے شک ایسے ہی. تو مجھ سے ایف ڈی اسکول کی ایک ٹیچر نے پوچھا, کیونکہ میرے بچے وہاں پڑھتے تھے, میں اکثر جاتا تھا, ٹائم بھی جوانی کا تھا, کہ سر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا سننا پسند کریں گی؟ کہتی جی میں ہمتن گوش ہوں. میں نے کہا میں کمال کرتا ہوں. تو پھر کسی ٹیچر نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے ایسی جو ہے وہ لگی لپٹی جو ہے وہ باتیں کی ہیں, مجھے تو اب کوئی سوال ہی سجائی نہیں دے رہا. تو آپ کا ہر سوال موسٹ ویلکم. جی آپ بغیر کسی گھبراہٹ کے اگر کوئی میرے خلاف بھی سوال ہے تو کیجیے گا, میں اس پہ زیادہ خوش ہوں گا, کیونکہ میں اپنے آپ کو سیکھنے سکھانے کے مراحل میں سمجھتا ہوں اور ہر آدمی کو اپنا استاد سمجھتا ہوں. ویسے تو زمانہ سب سے بڑا استاد ہے جس سے میں نے سیکھا, اور آج کے دور میں ہر آدمی استاد ہے, اور میں اس شخصیت سے سیکھنا چاہتا ہوں جو استاد ہے. ڈاکٹر صاحب اردو ادب سے مطمئن ہیں؟ جو ادب ہمیں دیا جا رہا ہے, جو ادب تخلیق ہو رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کوئی اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. آپ اسے معیاری سمجھتے ہیں؟ میں جو نئی کتب آ رہی ہیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ پورے پاکستان میں جتنا بھی انگلش اردو ادب امپورٹ ہوتا ہے وہ پلس جتنا پاکستان میں تخلیق ہوتا ہے وہ اس کا 50% ملتان ڈویژن, بہاولپور ڈویژن, ڈی جی خان ڈویژن کنزیوم کرتا ہے. ریسٹ آف دا 50% ریمیننگ پاکستان کرتا ہے. اب یہ آپ نے میرے دل کا سوال پوچھا کہ جو ادب آ رہا ہے اس کے متعلق میں کیا عرض کروں. گزارش یہ ہے کہ جتنا بھی ادب آ رہا ہے, جتنی بھی کتب آ رہی ہیں, وہ نوجوان نسل کے لیے تو آ نہیں رہی. ایسے نوجوان نسل ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو نوجوان نسل ہے وہ پاکستان میں ہے. غالباً اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو 60% کے قریب ہے.
or maybe more than 60%. نوجوان نسل کو انہوں نے کنورٹ کر دیا دنیا نے ایک سازش کے تحت انٹرنیٹ پر، اور انٹرنیٹ کے دیگر جو بھی لوازمات ہیں، سارا کچھ دنیا میں سب سے زیادہ پورن فلمیں پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں، پورن کلپس پاکستان میں دیکھے جاتے ہیں. کسی بھی ادیب نے نوجوان نسل کے لیے نہ تو ایڈونچر لکھا، نہ نوجوان نسل کے لیے شاعری لکھی، نہ نوجوان نسل کے لیے شکاریات لکھی، نہ نوجوان نسل کے لیے فکشن لکھی، نہ نوجوان نسل کے لیے ڈیٹیکٹیو سٹوریز لکھی، جاسوسی کہانیاں. ابن صفی بیچارہ فوت ہو گیا. تو نوجوان نسل تو کتاب کے نزدیک بھی نہیں جاتی. جتنے بڑے بڑے رائٹر ہیں وہ گورنمنٹ کے اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہیں، جب ان کی کتابیں آتی ہیں تو ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ چلی جاتی ہیں، ہر لائبریریز کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ اتنی بکس خریدیں، اتنی بکس خریدیں، اور وہ پیسے کما لیتے ہیں. ہم جیسے لکھنے والے کو اپنی کتابیں قربانی کے گوشت کی طرح بانٹنی پڑتی ہیں، پھر جا کر پذیرائی ملتی ہے. تو میری تمام لوگوں سے دستہ درخواست ہے کہ نوجوان نسل کے لیے ایسا کچھ لکھیں کہ وہ کتاب پر واپس آئے. کتاب ہمیشہ زندہ رہنے والی چیز ہے. اگر آج آپ کو اس سے کچھ نہیں ملا تو 100 سال بعد ملے گا، 200 سال بعد ملے گا، 500 سال بعد ملے گا. میں نا امید نہیں ہوں. تو کتاب ہمیشہ زندہ رہنے والی چیز ہے، اور اس کو خدا کے لیے زندہ رکھیں. تو میں ہرگز اس بات کو نہیں مانتا کہ جو نئے ہمارے بڑے بڑے لکھاری ہیں انہوں نے نوجوان نسل کے لیے کچھ لکھا ہے. نہیں لکھا. ڈاکٹر صاحب ذرا مزید اس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی نوجوان نسل کے حوالے سے آپ جو ہے معیاری ادب سے یعنی آپ اتفاق کریں گے میری بات سے کہ معیاری ادب نہیں آ رہا؟ بالکل نہیں آ رہا. اور ایک کتاب مجھے حوالہ دے دیں آپ. جی کوئی ایک کتاب بھی اگر آئی ہو. اور نوجوان نسل کے حوالے سے مجھے علامہ اقبال مرحوم یاد آ گئے. تو انہوں نے بڑا درد جو ہے ظاہر کیا اپنی شاعری میں. تو آپ اقبال کی شاعری سے متاثر ہیں پھر؟ چھوٹا منہ بڑی بات، میں کیا میری اوقات کیا. جی. اور اقبال کی شاعری اگر جتنا اس کا محور جتنا بھی ہے وہ تو سارا قرآن شریف کے ارد گرد گھومتا ہے. وہ تو معرفت کی باتیں ہیں. اور انہوں نے اپنی شاعری میں قرآن شریف کی عظمت کو، قرآن شریف کے جو ہمیں کہنا اور سمجھانا اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ اسی ایک محور کی طرح اس کے ارد گرد گھومتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اب قرآن کا حوالہ آیا ہے، ذکر ہوا ہے قرآن پاک کا، تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ زندگی میں دین نہ ہو تو آپ اس زندگی کو کیا کہیں گے؟ جی گزارش ہے کہ پہلے بھی بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی. ٹھیک ہے جی. جو کچھ بھی ہے قرآن شریف کے اندر وہی ایمان ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچایا گیا. اور وہی ایک زندگی کا مکمل طریقہ اور سلیقہ ہے. اور میں تو اس معاملے میں بالکل جاہل ہوں، اور یہی کہہ سکتا ہوں کہ قرآن شریف کو ہی اوبے کرنا چاہیے. قرآن شریف ہی ہمارا مسلک ہے. کوئی اور مسلک کوئی چیز نہیں ہے. قرآن شریف ہی ہمارا سب کچھ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنے آخری خطبے میں فرما دیا وہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور ایمان مکمل ہو جاتا ہے. بے شک. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت پیاری کلیکشن اور بہت یونیک قسم کی کتابیں یہاں جمع کی ہیں. آپ باہر کے لکھاریوں میں سے کس سے زیادہ متاثر ہیں؟ میں نے باہر کے لکھاریوں میں صرف جارج آرویل کو پڑھا ہے. جی.
اگاتھا کرسٹی کو پڑھا ہے، جی اور اس سے زیادہ شاید کوئی 1-2-4 کتابیں اور ہوں میرے پاس، جی. جی اس سے زیادہ نہیں. اگاتھا کے متعلق کچھ بتائیے. اگاتھا کی ڈیٹیکٹیو سٹوریز ہوتی تھیں، جی. وہ اگاتھا نے اور ابن صفی نے ہوں جب مجھے میرے بھائی نے قید کر دیا ہوں تو ان کی جو کتابیں میں پڑھتا تھا وہ انہوں نے مجھے وہاں سے بھاگنے میں، اپنی زنجیریں کاٹنے میں، توڑنے میں بہت مدد کی. اچھا ماشاء اللہ. اور باقی کی رویداد آپ میری کتابوں میں پڑھیں گے. جی ہاں جی. وہ کچھ حالات میرے بھی سامنے ہیں. تو وہ جب آپ اپنی زنجیریں کاٹ رہے تھے وہ کیسے لمحات تھے اور کس چیز سے آپ کاٹ رہے تھے؟ اس کے لیے آپ میری کتاب پڑھیں، اس میں کوئی وہ مختصر داستان تو ہے نہیں، جی 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 نہ ہی آپ اتنا ٹائم مجھے دیں گے، جی جی اور نہ ہی میں اتنا اسٹیمنا رکھتا ہوں. جی جی تو فرشتے کی FIR وہ ایک مکمل کہانی ہے جی جی، جس پر ہائی کورٹ کے ایک جج نے کہا تھا کہ یہ جو سٹوری ہے مسٹر ادریس احمد آفتاب کی، ہوں اس پر ان کی پکڑ ہو سکتی ہے. ہوں. ڈاکٹر صاحب شہاب نامہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، جی بالکل. کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ چلیں میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا. جی. شہاب نامہ میں نے اپنے عین عالم شباب میں پڑھا تھا، جی بلکہ میں اسپیشل لاہور سے لے کر آیا تھا، میں نے اس کو پڑھا جی جی اور کئی بار پڑھا. ہوں شہاب نامہ میں جو ذکر ہے صوفی ازم کا جی اور قرآن شریف کے اندر میسج آنے کا، اور جس کے بارے میں نے اشفاق احمد خان سے سوال بھی کیا تھا مگر وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے جواب نہیں دیا. اور کیونکہ اس کا اور اس کے اندر کچھ روح کا ذکر بھی ہے. جس بنگلے میں شہاب صاحب قیام پذیر تھے، وہاں اس سے پہلے کوئی ایک انگریز کیپٹن رہتا تھا، اس کی کوئی ایک دوست تھی، اور غالباً اس کا مرڈر ہو گیا یا اس کو دفنا دیا گیا، یا تو اس طرح سے وہ روح آتی تھی اور وہ اس طرح سے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شہاب صاحب کی جو مسز آپا عفت تھی نا، جی. وہ میری کزن تھی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو شہاب صاحب کی اردو بے حد اچھی، جی اور میں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ میرا اتنا نالج ہے، نہ میرا اتنا انداز تحریر ہے، سارا کچھ، مگر میں کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور رکھتا ہوں واقعات سے. اور کوئٹہ کے ایک لکھاری ہیں، پروفیسر ہیں کیڈٹ کالج کے، اردو کے بھی اور انگلش کے بھی پڑھے لکھے، اکبر خان اکبر ان کا نام ہے. جی انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا تبصرہ ان کتابوں میں موجود ہے جی کہ شہاب نامہ کے بعد اگر کوئی کتاب، انہوں نے خود نوشت لکھا کہ کوئی خود نوشت ہاں جی پڑھنے کے لیے پورے پاکستان میں ملی ہے تو وہ فرشتے کی FIR. ماشاء اللہ ماشاء یہ اللہ. ان کے کمنٹس ہیں، میں کلیم نہیں کرتا تو بڑی اعزاز کی بات ہے. سر، یہ ان پروفیسر صاحب کا کلیم ہے، انہوں نے باقاعدہ لکھ کر مجھے بھیجا اور میں نے آنے والی کتابوں میں وہ درج کیا. ڈاکٹر صاحب آپ شہاب صاحب اشفاق صاحب کے علاوہ اور کن کن لکھاریوں سے ملاقاتیں کر چکے ہیں؟ میں نہیں کرتا، میں نہیں جاتا ان لوگوں کے پاس. اچھا. مجھے میرے ایک دوست ہیں لاہور میں، قاسمی صاحب ان کے بڑے قریبی دوست ہیں، جی جی وہ مجھے کھینچتے تھے. ایک دن میں نے کہا میں نہیں، درباروں میں حاضر نہیں ہوتا میں. اور تو پھر ان کا پھر کیا کرتے ہیں، میں نے کہا لوگ میرے پاس آتے ہیں. یہ میرا جواب تھا. تو میں نہیں جاتا. ڈاکٹر صاحب ادب میں گروہ بندیاں، جیسے ابھی یہ اس پہ جو ہے آپ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے، آپ قائل ہیں گروہ بندیوں کے؟ ناٹ ایٹ آل، نہیں. یہ ادب کو نقصان پہنچانے کے لیے فائدہ، کوئی ادب کی خدمت نہیں کر رہے. گروہ بندی کس بات کی؟ آپ نے ادب لکھنا ہے، خوب لکھیں. 10 لوگ اتفاق کریں گے، 50 لوگ اختلاف کریں گے، تنقید آئے گی، اس سے ہم سیکھیں گے. جو بھی میں نے آپ سے کہا نا کہ میرے خلاف جو ہے سوال وہ بھی کیجئے، میں اس سے سیکھوں گا. جی ڈاکٹر صاحب، ہاں، وہ ادیب، وہ شاعر جو استادوں کے رتبے پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو
سیفٹی بیلٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور ہر موقع پہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت آپ میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں. جی گزارش یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اکثر اساتذہ اکرام یہی کام کر رہے ہیں تو پھر ان کی شاگردوں کی قابلیت بھی تو دیکھ لینا جیسی ہے. جی ویسے تو وہ ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، 2 لائنیں نہیں لکھ سکتا اور کانفیڈنس اس کے اندر نہیں ہے. پیپر ڈگریز اس کے پاس ہیں، انٹرویو میں وہ فیل ہو کر آ جاتا ہے. تو اساتذہ اکرام یہ خدمت کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یونیورسٹی چوک میں چلے جائیں، آپ کو ایک سے ایک پروفیسر کے نوٹس قیمتاً مل جائیں گے. جی ہاں جی. وہ اسٹوڈنٹس نے وہ لینے ہیں، رٹے بازی کرنی ہے اور کچھ نہ کچھ نمبر وہ لے لیں گے. کچھ پروفیسر صاحب ان پر مہربانی فرما دیں گے، کچھ سفارشیں آ جائیں گی اور کچھ ماں باپ کی اس میں محنت شامل ہو جائے گی. تو وہ لڑکا سیکنڈ ڈویژن یا اس سے زیادہ نمبر لے کے پاس پوس ہو جائے گا تو نوکری کہاں سے لے گا وہ؟ اور ہر انٹرویو میں فیل ہوتا ہے، ہر انٹرویو. ڈاکٹر صاحب، اینجل ان ہیل یہ آپ کی آنے والی کتاب، اس کے علاوہ بھی پائپ لائن میں کچھ اور ہے؟ جی، جیسے میں نے عرض کیا کہ میری پہلی کتاب فرشتے کی ایف آئی آر آپ کے سامنے موجود. جی جی. دوسری کتاب مشرق کا موتی حوروں کا مسکن آپ کے سامنے موجود، جو اسی سال آئی ہے. جی. یہ جو پہلی کتاب ہے یہ 11 میں آئی تھی، 12 میں. جی. اور اینجل ان ہیل پروف ریڈنگ ہو کر آ گئی ہے. یہ انشاءاللہ آنے والے اگلے ہفتے میں یہ پریس میں چلی جائے گی، کیونکہ میرے پبلشر ہیں حسن محمود عباسی صاحب. جی. نستعلیق پبلشرز لاہور. جی جی. بہت اچھے، بہت پڑھے لکھے شاعر، محقق جی. اور کئی کتابوں کے رائٹر ہیں. جی. تو مجھے خوشی ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ ڈیل کر کے، چونکہ مجھے دیگر جو لاہور کے دوسرے لوگ ہیں پریس والے، وہ ان کے چکر نہیں لگانے پڑتے، ان کے جھوٹے وعدے نہیں برداشت کرنے پڑتے، ان کے آؤ پاجی تے جاؤ پاجی ناقابل برداشت الفاظ نہیں برداشت کرنے پڑتے. تو پروف ریڈنگ میں ایک کتاب ہے قوم کوسے قضا، وہ بھی اسی کے ساتھ چلی جائے گی. جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال تو یہ میری 2 کتابیں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی. اس کے علاوہ جو نیکسٹ جس پر میں کام کر رہا ہوں آج کل، جی، وہ فرشتے کی ایف آئی آر جلد 2. اچھا، وہ بھی اسی نام سے ہوگی؟ وہ بھی اسی نام سے ہوگی. یہی کہانی کنٹینیو ہوگی کیونکہ یہ میری زندگی کی آدھی کہانی ہے. ماشاءاللہ. وہ مکمل ہوگی. اس کے بعد جو کتاب ہے اس کا نام ہے افسروں میں انسان اور انسانوں میں افسر. واہ. زندگی میں جن جن لوگوں میں جن جن توپ چیزوں سے میں ملا ہوں، وہ فرشتے تھے یا چھوٹے موٹے فرعون تھے، ان کا ذکر آئے گا. ماشاءاللہ. اور اس سے آگے کی جو میری کتاب ہے ان کا نام ہے حسینائیں. حسینائیں. جی، وہ انٹرنیشنل لیول کی خواتین، پاکستان لیول کی خواتین، اور زندگی نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ کیا، جو کچھ محسوس کیا، اور وہ سب کچھ اس میں ہوگا. اس کا مطلب ہے حسیناؤں سے آپ کا بڑا تعلق رہا. میں متاثر ہوتا ہوں. خوبصورت بچہ ہو، خوبصورت پودا ہو، خوبصورت پھول ہو، خوبصورت خاتون ہو، میں متاثر ہوتا ہوں. آپ نے میرا سٹرکچر دیکھ لیا، آپ نے میرے پھولوں کی کیاریاں دیکھ لی. جی جی جی. تو یہ میری ویکنس بھی ہے، میری کمزوری بھی ہے، میرا سارا کچھ ہے. جی. اور اس کے بغیر میں ٹکے گا بھی نہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ کوئی یونیک پیغام، میسج کوئی دینا چاہیں؟ پیغام نہیں، میری ریکویسٹ ہے. میں منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں. جی جی. کتاب کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں. جی. کتاب کی طرف واپس آئیں. جی. اچھی بری تمام کتابیں پڑھیں. جی. اور کتاب سے ہی سیکھیں اور خدا کے لیے اس پر عمل کریں. کتابیں پڑھیں، کتابیں لکھیں، کتاب کی طرف آئیں. میں اپنے بڑے بڑے ادیبوں سے، بڑے بڑے توپ لکھاریوں سے درخواست کرتا ہوں کہ نوجوان نسل کی طرف دیکھیں، ان کے لیے لکھیں، ان کو واپس کتاب کی طرف لائیں. اور کتاب نہیں ہے تو انسانیت نہیں ہے، کتاب نہیں ہے تو انسان نہیں ہے. انسان جب بنے گا ہی نہیں تو انسانیت کہاں سے آئے گی؟ صحیح، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اتنا ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کا، اور خاص طور پر اپنے محسن و مربی
ڈاکٹر رانا محمد شہزاد شہزاد صاحب کا، جی جنہوں نے ہمیشہ ادب کے سلسلے میں مجھ سے تعاون کیا جی اور ملٹیپل بار میرے پاس تشریف لائے، جی اور میں نے ان سے مشورہ کیا، ان کے نالج سے فائدہ اٹھایا، ان کی شفقت سے فائدہ اٹھایا، میں بے حد احسان مند۔ آپ کا بھی جی میں بھی ڈاکٹر رانا شہزاد صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے آپ جیسی پیاری اور نستعلیق شخصیت سے میری ملاقات کروائی، اور یوں اس بہانے یہ آپ کا یادگار انٹرویو ہو گیا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔